وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 جولائی بروز جمعرات 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 76 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے پہچان کروا دی حضرت بنیامین کو کہ تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، اور ایک بڑا جملہ کہا کمال کا۔ اگر ہم توجہ سے سننے والے ہوں، دل سے سننے والے ہوں، تو ہماری زندگیاں اس جملے سے بدل جانی چاہیے۔ 40 سال کی زیادتیاں بھائیوں کی، اور یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اے میرے بھائی غم نہ کر جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو بھول جاؤ، اس پر غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی تے بادشاہ منہ چکٹی گل نہیں بھول دے، نہیں سمجھے ہو؟ اگر ساڑھے موڈیاں تے دین پہ جائے نا، اور دین دی خاطر کچھ سہنا پہ جائے تے دوسرے گھر تک بھی اسلام نہیں جائے گا، اتنے ہی اسی دفن کر دیں گے اور خود بھی دفن ہو جائیں گے۔ یہ شکر مناؤ صحابہ کرام دا، اہل بیت اعظام دا، جنہاں ہر شے لٹا کے اسلام ساڑھے تک پہنچایا ہے۔ تو کتنا بڑا جملہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کہ بھول جاؤ۔ اب وہ بھائی بنیامین کہہ رہے ہیں، اب یہ بات آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی ہے، بہت مشکل ہے، پر تھوڑا سا زور لگائیں میرے ساتھ، ابھی انشاءاللہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہو گیا کہ سیدنا بنیامین نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے پاس رہنا ہے، اس کے ساتھ جانا نہیں، کچھ ایسا کرو کہ میں ساتھ جاؤں نا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور انہوں نے اپنے باپ سے، ہمارے باپ سے وعدہ کیا ہے تمہیں واپس لے جانے کا، قسمیں اٹھا کے آئے ہیں، اگر میں روکوں تو ابھی تک مجھے بات اور راز کھولنے کی اجازت ہے، بتانا پڑے گا کہ میں یوسف ہوں تو سارا بھید کھل جائے گا، تو میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں۔ چنانچہ جب ان کا اصرار بڑھا تو تفسیری روایات ہیں، میرا اس پر اعتبار نہیں ہے، پر ویسے آپ کو سنا رہا ہوں کہ بات تو آسان ہو جائے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے کوئی ہیلا کرنا پڑے گا، اور وہ ہیلا یہ ہے کہ تم پر چوری کا الزام آئے گا، چور بن کے میرے پاس رہ لو گے۔ تو بھائی نے کہا کچھ بھی ہو میں تو رہنے کو تیار ہوں، کچھ بھی ہو میں تو رہنے کو ہاں۔ اج کل دے بھائی دی شادی ہو جائے نا تو ٹھیک مہینے بعد سوچتا ہے بیوی دے نال پہ کے وکھرے کیویں ہونا ہے، ایویں بہانا بنا دے گی، تیرے ابے دا سارا پیار وہ دوجے نال ہے، یہ شیطان دی بچی ہے، تیری ماں تینوں تے پوچھتی نہیں، سارا پیار دوجے نال کرتی ہے، چل جی اتوں گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھائی بھی جنے قریب ہو جان، یہو جیاں بہناں وچ لوڈو دا سپ ہوندیاں نے کہ 90 تے پہنچے نو بھی 0 تے لے آؤندیاں نے۔ میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ تو سیدنا بنیامین دی قربانی دیکھو، انہوں نے کہا جی میں چور بن کے بھی رہنا پوے تو بھائی کو رہواں گا۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، آج کی پہلی آیت نمبر 70، فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک تو رکھ دیا، وَجَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خورچی میں، یعنی وہ جو غلے کی بوری تھی نا اس میں ایک پیالہ رکھ دیا۔ اب ہمارے مفسرین بھی کمال کے ہیں، بھی پیالے پہ ہی جان چھوڑ دو، ایسے پڑے ہیں پیچھے، سارا دن پڑھ پڑھ کے تھک گیا۔ کسی نے کہا جی پیالہ چاندی کا تھا، کسی نے کہا جی پیالہ سونے کا تھا، کسی نے کہا جی کچھ سونا لگا ہوا تھا، کچھ ہیرے جڑے ہوئے تھے، جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ بھائی چھوڑ دو، جب قرآن نے یہ نہیں کہا
تو ہمیں بھی کہنے کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس بارے میں اللہ کے نبی نے بھی کچھ نہیں فرمایا. یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں یہودیوں والی. تو چلو میں نے آپ کو چسکے کے لیے بتا دیا. وہ پیالہ رکھ دیا گیا بھائی کے سامان میں، اور جب یہ تیار شیار ہو کے چلے آگے تو پیچھے سے پیالے کی فکر پڑ گئی. وہ پولیس کو بھی نہیں پتا تھا کہ پیالہ اس میں ہے، بس کسی ایک سے کہا کہ رکھ دو، یا خود حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا. اچھا، ثم اذن مؤذن، تو پھر پکارا ایک پکارنے والے نے، اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو. وہ چونکہ سامان شمال لے کے جا رہے تھے تو پیچھے سے آواز لائی، انکم لسارقون، بلا شبہ تم چور ہو. بولو تم نا. یہ ہوں پی ٹی آئی والے تو ہے نہیں سن، یہ تو یوسف علیہ السلام کی پولیس ہے. کن پولیس ہے؟ ہاں. ادھر تو چور، میں چور، ہے چور سارا جہاں. ادھر تو کمال ہویا پہ ہونا کیا، انکم لسارقون، تم چور ہو. تو وہ پھر رک گئے. ان کو کیا بات ہے، ان کو تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. قالو، تو وہ حیران زدہ ہو کر کہنے لگے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، وہ بولے کہ بھائی ان کی طرف متوجہ ہو کے پولیس کی طرف کہنے لگے، کون سی چیز تم نے گم کر لی ہے جو ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہاری مل نہیں رہی یا تم نے گم کر دی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، پہلے کیا آ رہا تھا؟ جعل السقایا تھا، پیالہ. بولو جعل، اور یہاں ہے قالوا، وہ کہنے لگے کہ نفقد، ہاں ہم نے گم پایا ہے یا گم ہو گیا ہے یا گم کیا ہے، صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ. بولو بادشاہ کا، یعنی وہ پیالہ کوئی عام نہیں ہے، شاہی پیالہ ہے. اب وہ شاہی پیالہ چاہے پینے والا ہو، چاہے وہ گندم ڈالنے والا ہو، غلہ ڈالنے والا ہو، ہے بادشاہ کا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. انہوں نے ایک بات کہی پولیس آفیسر نے کہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ، کہ بھائی جو شخص اس پیالے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس بولے کرو نہیں تو میں دعا کرنا اللہ کرے بجلی ٹر جائے اور تمہیں اپنی اپنی پی جائے. ہوں سکون چ بیٹھ کے بولو نا، ثواب کماؤ، پنڈا مل جان گیا تے نامہ اعمال چ. اور پنڈا نہیں، پنڈا بنیا جا رہی ہیں، کیونکہ تسی قرآن بول رہے ہو. اس نے کہا بھائی وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ، جو شخص لے آئے اس پیالے کو ہمارے پاس ہے، تو بعیر، حمل بعیر وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، ہم اس کو ایک اونٹ غلے کا اور دے دیں گے انعام میں. وہ جیسے پرانے چور پکڑنے کا طریقہ ہوتا تھا نا، جب پتا ہو کہ چور ہے اپنے ہی ہیں، اپنے بچوں میں ہے، شاگردوں میں ہے، تو کیا کہتے تھے؟ بھائی جو کہے گا میں نے جو چوری کا سامان دے گا اس کو ہم انعام دیں گے. بولو اس کو ہم انعام دیں گے. جس مدرسے میں پڑھتا تھا 150 لڑکا پڑھتا تھا وہاں چشتیاں میں، اور وہاں قاری صاحب نے قانون بنا رکھا تھا کہ جو گند ڈالے گا اور جو اس کی اطلاع کرے گا، اطلاع والے کو انعام دیا جائے گا. اطلاع والے کو دال ماش پکی ہوئی تھی اور کسی نے دیوار پر گرا دی، اور وہ بڑی خوبصورت دیوار تھی، پینٹڈ، اہل حدیثوں کا مدرسہ تھا. تو قاری بشیر صاحب تھے، انہوں نے اعلان کر دیا، اور ایک چھوٹا لڑکا بڑے لڑکے کے ساتھ ہوتا تھا، بھائی چارہ نہیں مہاجرین انصار والا. اس مدرسے میں یہ تھا کہ چھوٹے لڑکے پر بڑا لڑکا نگران ہے. بولو بڑا لڑکا، اور نگران کا مطلب کہ چھوٹا غلطی کرے گا سزا بڑے کو ملے گی. بولو سزا، کیونکہ وہ اس کا نگران ہے. تو اب وہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی جو بتائے کہ دال کس نے گرائی ہے، جس نے گرائی ہے کھڑا ہو جائے، 5 روپے دوں گا. کتنے؟ 5 روپے. اور میں آپ کو یہ کم از کم 1999 کی بات کر رہا ہوں. میں اس وقت وہ ابتدائی نورانی قاعدے میں پڑھتا تھا، اور اس وقت 5 روپے آج کے 500 کے برابر ہیں. کیوں جی حاجی خلیل صاحب؟ میاں صاحب کہہ رہے ہیں 5000 کے برابر. اب وہ اعلان ہو گیا بھائی جو کہے کہ دال میں نے گرائی ہے کھڑا ہو جائے، جس نے گرائی ہے 5 روپے لے لے. تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جو میرا نگران تھا، کمبو برادری کا، اجمل کمبو صاحب.
مجھے کہنے لگا پیر، مجھے پیر پیر کہتے تھے، کہا پیرا کھڑا ہو جا۔ میں کہا یار وہ تو 5 سوٹیاں بھی پینیاں نے، کاری بشیر تو چھڑتا ہی نہیں، یہ 5 روپے دے گا پر 5 سوٹیاں بھی تے توبہ توبہ ہوں ہاتھ ہی ایڈا سی تے سوٹی اس تو ایڈی ہوندی سی، بہت بھڑی۔ میں کہا میں نہیں مار کھاندا، وہ کہندا 5 تیرے سوٹیاں میریاں، کیونکہ تیرا نگران تے میں تے پینیاں کنوں نے؟ بولو، کہنا میں نے پہن گیا تو 5 روپے تیرے۔ میں کہا جی اے ڈیل ٹھیک ہے۔ میں پھر نہیں کھڑا ہویا جی میں مولانا فضل الرحمان کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی نواز شریف کے کہنے تے کھڑا ہوا نا، میں جناب کھڑا ہو گیا۔ میں کہا جی میں، کہنے لگے آ جا۔ میں گیا 5 روپے دیتے، کہنے لگے تیرا نگران کون ہے؟ میں کہا وہ بیٹھا، اور وہ بیچارے نے 5 سوٹیاں کھا دیاں، اللہ انہوں جزا خیر عطا فرمائے، اور 5 روپے میں کھا دے۔ تو اے اعلان کیتا، بالکل اے اعلان کہ ولی من جا بھی، جو ہمارے پاس اس پیالے کو لے آئے، حمل بعیر، ہم اس کو 1 اونٹ غلے کا انعام میں، اور قحط سالی کے دور میں غلے کی کیا بات ہے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اس آفیسر نے کہا کہ اس بات کا میں ضمانت دار ہوں، اس بات کا میں۔ تو قالو، آگے سے وہ بھائی بولے یوسف علیہ السلام کے، تاللہ، اللہ کی قسم، بولو خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، کہ بھائی ہم اس لیے یہاں نہیں آئے کہ لنفسد فی الارض، کہ زمین میں فساد پیدا کرے، ہم یہاں فساد پیدا کرنے۔ تو پتہ چلا کہ فسادی کون ہے؟ جو دین توڑے۔ انہوں نے لڑائی نہیں کی، لڑائی کا معنی قتال ہے، جنگ ہے، اور یہ ہر گناہ فساد ہے، بولو ہر گناہ۔ اور پاکستان میں حکومت سب سے بڑی فسادی ہے، ان کا ہر قانون قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں، مجھ سے وہ لوگ فتوے پوچھتے ہیں، وہ جی لوگ نہیں، حکومت نہیں کرتی تو ہم کریں۔ میں کہا تم پھر بھی نہ کرو، حکومت نہیں کرتی، نہ کرنے کا گناہ بھی لکھا جائے گا، اور قرآن و حدیث کے خلاف جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کا گناہ بھی ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ہم پھر بھی قانون ہاتھ میں لینے کے مجاز ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی دعا زہرا کا کیس چل رہا ہے، ایک آوارہ قسم کی لڑکی کو اور ایک آوارہ قسم کے لڑکے کو پورے ملک کا ہیرو بنا کے رکھ دیا میڈیا نے۔ آج آگے انٹرویو ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور قانون کیا چل رہا ہے؟ 18 سال کی بچی ہے بالغ، اس سے نیچے بالغ ہے۔ اب کوئی بندہ ان احمقوں سے پوچھے بھی تمہارے ابے کا قانون ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے اور دنیا کا قانون ہے کہ جو بالغہ ہو جائے، وہ جس کو ماہواری آ جائے وہ کیا ہے؟ بالغہ، اور جس کو احتلام آ جائے وہ کیا ہے؟ اور یہاں لڑکے کا 17 سال لکھا ہوا ہے اور لڑکی کا۔ اب بندہ پوچھے بھی تمہارے ابے کی شریعت ہے، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ تمہیں نہیں پتا حضرت اما عائشہ صدیقہ کی 9 سال میں رخصتی ہوئی ہے، اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے۔ پیدا ہوتے بچی کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے، لا نکاح الا بولی، اور اس طرح کے یہ جو نکاح ہیں، یہ دعا زارہ وارہ کے، یہ سن لے کہ یہ ولی کی اجازت کے بغیر ہو سکتے، یہ ساری عمر بدکاریاں کرتی پھرے گی۔ اور ایک قانون ہے پاکستان میں، آج کل یہ اتنا استعمال ہو رہا ہے، الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ یارو اس دور میں بھی ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میں نے حاصل پور کتنے کیسوں میں کہا ہے کہ حکومت مجھے چیلنج کرے، بلائے عدالت میں ثابت کروں گا کہ ان کا یہ قانون جائز ہے۔ ایک آوارہ قسم کی لڑکی یا کوئی بھی لڑکی جا کے کیس دائر کر دیتی ہے خامد کے خلاف، اور جج طلاق دے رہا ہے، بولو جج چھوڑو، مجسٹریٹ دے رہا ہے، مجسٹریٹ، ٹھیک ہے رویہ صاحب، مجسٹریٹ دے رہا ہے۔ وہ بندہ پوچھے نکاح اس کا ہے، قبول ایجاب اس نے کیا ہے، تو ماما لگنا ہے، تو وہ طلاق دے کے کڑی فارغ کر چھڑی ہے، اور یونین کونسل اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ ایسے قانون کو سن لو، ہم پاؤں کی جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے اور سرکار کا فرمان کافی ہے۔ جب تک خامن طلاق نہ دے، کسی کا باپ بھی طلاق دے سکتا، اور دیندار لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، علماء کی بیٹیاں یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ ایک عالم دین کی بیٹی نے ایسے کھلا لیا ہے، میں نے اس عالم سے پوچھا، میں کہا تیری مت ماری گئی ہے، کیڑے مدرسے ہی داڑا، میں کہا پی کے حرام کرتا رہے تینوں اینا بھی پتا۔ پھر ایک اور قانون ہے بڑا کمال کا کہ صدر پاکستان جس قاتل کو چاہے
اب خود سوچو کہ وارث تو معاف نہیں کر رہے، قرآن نے حق کس کو دیا ہے؟ صدر تایا لگتا ہے یہ کی اوقات ہے کہ بیٹھا کسی قاتل نو بری کر چھڑے، اور کنے ہی قاتل اس طرح بری؟ تو یہ سب قوانین دین کے خلاف ہیں، ہم بتا رہے ہیں، اور جب تک زندہ ہیں اسی پاکستان میں بیٹھ کے بتاتے رہیں گے۔ فقط ما انت قال، جو ہوندا جے کر لو، اسی تواڈے کول ڈرن والے نہیں۔ تو انہوں نے کہا انکم لسارقون، تو شک کی بنا پر اگر کوئی کسی کو چور کہہ دے تو اگلے کو صفائی دینی چاہیے یا لڑنا چاہیے؟ انہوں نے سجدہ کیا تم چور ہو، اور وہ کہہ رہے قالوا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو ہم تو پہلے بھی یہاں آ کر غلہ لے جا چکے ہیں، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم کوئی زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور ہم کوئی پیشہ ور چور بھی، ہم چوریاں کرنے والے نہیں۔ صفائی دی ہے یا لڑائی کی ہے؟ ایسے کسی نے شک دی بنیاد کہہ لو تو چور ہے، گل پہ جائے گا، اور بھویں کیتی بھی ہوئے پھر بھی پہ جائے گا، کیونکہ ساڑھے ہاں تو بے حیائی بہت غالب آ رہی۔ قالو، تو پولیس آفیسر نے کہا، پولیس والوں نے کہا فما جزاؤہ، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی پھر سزا کیا ہے، جزا کیا ہے؟ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے، اگر تم جو قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ ہم نے چوری، اگر کوئی تم میں سے چور نکل آیا 11 بھائیوں میں سے، تو پھر سزا کیا ہے؟ قالو، یہ سزا کا کیوں پوچھا کہ اس مصر میں چور کی سزا کیا تھی؟ اس کی مار پٹائی کرو اور دگنا مال، مگر بھائیوں کو اس قانون کا پتہ، ان کو حضرت یعقوب والے قانون کا پتہ تھا، اور وہ قانون ادھر کیا تھا شریعت یعقوبی میں کہ جو چوری کرے وہ 1 سال تک جس کی چوری کی ہے اس کی غلامی کرے گا، بولو اس کے پاس رہ کر اس کی، یہ اس کی سزا تھی۔ اور ہمارے ہاں چور کی سزا کیا ہے؟ بولو اتنے جنہ دے ہاتھ اور لتاں کٹنیاں چاہیے سی وہ سارے حکومت کر رہے ہیں، آرام نہ مزے لے رہے ہیں، ساڈا پٹرول مہنگا انہوں نے فری ہے، سانو کہہ رہے ہیں چھوٹیاں گڈیاں لو اور خود بلٹ پروف لے کے پھر دینے۔ تو چلو خیر، اللہ تعالیٰ دی پکڑ بڑی زبردست ہے، آ رہی ہے، اور اللہ انہوں نے وچوں ہی انہوں پکڑا لینا ہے، وہ انہوں پکڑ رہا ہے، وہ سانو لوڑ ہی کوئی نہیں غصہ کرن دی۔ اگے چلیے جی، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا سزا ہے؟ قالو، تو کہنے لگے برادران یوسف جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ مل جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، وہ خود ہی اس کا، یعنی انہوں رکھو کول کیوں، کیونکہ ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ تھی کذالک نجزی الظالمین، اور ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سزا ہے یہ ہے۔ تو فبدا بأوعیتہم فبدا بأوعیتہم، پھر تلاشی لینی شروع کر دی گئی ان کی سامان میں، قبل وعاء اخیہ، یوسف کے بھائی کی سامان کی تلاشی سے پہلے، یعنی سب سے پہلے بنیامین کی تلاشی، کیونکہ شک بڑھ جانا تھا، وہ جو بڑا ان میں تھا نا اس کی تلاشی، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، جب 10 کی ہو گئی تو وہ پولیس والے کو تو پتہ نہیں تھا کہانی کیا، ہو کہتا یار تم ٹھیک ہی ہو، اسی تو مر گئے ہیں، سانو تو کوئی شے لبھی، جاؤ۔ تو بھائی کہ اور ذرا چھوڑے ہو گئے نا، کہا جی نہیں ساڈا چھوٹا بھی باقی ہے، ساڈا بنیامین چھوٹا بھی، اس کی تلاشی بھی لو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے ہم کتنے سچے ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ تو اگلی کہانی کا تو پتہ نہیں تھا، جب اس کی لی گئی ثم استخرجها من وعاء اخیہ، تو آخر کار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کی خورچی سے، یعنی بوری سے، اس کے غلے والی بوری سے پیالہ مل گیا۔ تو اب یہاں رک کر تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیں تاکہ آپ کو بھی مزہ آ جائے اور بات بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نمبر 1، کیا یہ جائز ہے کسی پر چوری کا الزام لگا کر ان کو پریشان کرنا؟ ہوں بولتے نہیں ہیں، الزام تو لگایا
اور ان کو چور بھی اور ان کو بدلے میں قسمیں بھی اٹھانی اور ذلت بھی اٹھانی. تو ذلت ہی ہے نا کہ آخر کار تو تکرار کر کے پیالہ. تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ نہیں. کل مشابہ آپا بھی کسی نے صدقے کام کر لئیے وہی گڈی دی پچھلی ڈگی چرس رکھ دئیے جی میں رانا ثناء اللہ نال ہویا ہے. سانو نہیں پتا بھی وہ چرسی ہے یا نہیں ہے پر تھوڑیاں عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ وہ چرس برآمد ہے پر خان صاحب کی ٹیم نے رکھ دیتی ہے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نہیں. اب آپ کیا جواب دیں گے اس کا کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا اور پھر اس ساری چیزوں کا غم کہاں جانا تھا؟ یار بولو تو صحیح نا. تو کیا ابا جو پہلے ہی غم زدہ ہے جس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے اس کو یہ صدمہ دینا جائز ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کیوں کیتا ہے؟ اب یہ سوال قائم کر کے نا تو مفسرین نے بڑی دوڑیں لگائی ہیں حالانکہ کہیں بھی دوڑ لگانے کی ضرورت ہے. میرا آپ سے سوال ہے آپ بولے بھی کیوں کیا. چلے کوئی بتائے جی. بھائی کی محبت اپنی بات ہے جی. ہاں یہ تو میں بعد میں بتانے والا تھا. جزاک اللہ. یہ اصل بات ہے. آپ بتائیں گے اور کچھ آپ بتائیں گے اور اصل کیا ہے خود اللہ کہہ رہا ہے کذالک کدنا لیوسف. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے. اللہ کہتا خبردار میرے نبی کی عظمت میں بات کی یہ ہیلا میں نے سکھایا ہے. بولو یہ ہیلا تسی نہ لبدے پھریا جے کیوں ہے اور تواڈے لئی جائز بھی. تو اب دوسرا ساتھ ہی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اہل حدیث ہیلوں کے بڑے خلاف ہیں. کہتے ہیں ہیلا ہلا نہیں سیدھی قرآن کی بات کرو سیدھی حدیث کی بات کرو. تو ہم ان سے کہیں گے بھائی قرآن میں بھی ہیلا ہے حدیث میں بھی ہیلا ہے اور سارے نبیوں نے ہیلا کیا ہے. مثال کے طور پر خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں اور انہوں نے پھٹا توڑ دیا. بولتے نہیں ہو توڑ دیا. ہیلا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی. اور پھر وہ جو دیوار گرنے والی تھی ان سے مانگی روٹی. بولو ان سے مانگی اور انہیں روٹی دی تھی. یاد ہو تتلے والی دے سن یا نشہرہ ورکا دے سن. تتلے والی میرا پنڈ ہے نا یا اتوں دے سن یا اتوں دے سن. انہیں آخیا سی روٹی دینی تو دیوار ڈگ رہی سی. ہوں دیوار سیدھا کرنا کوئی جرم ہے؟ پر یوسف علیہ السلام ناراض ہوئے کہ جنہوں نے روٹی نہیں دی ان کی دیوار نہیں سی دی اور دھکا دے کے نہ سارے نو تھلے دینا چاہیے سی. جنہوں نے یہ تمیز نہیں کہ روٹی کھلانی چاہیے ہے انہوں نے دیواراں سیدھیاں کرن دے یہ لائق وہ بھی کر دی. اور پھر ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. تو یہ ہیلے سارے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور بظاہر یہ باتیں ٹھیک ہے اور حضرت موسیٰ تڑپ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کوئی عقل مندی ہے جنہیں سانو کشتی سے بٹھایا انہوں نے پھٹا توڑ چڑھے ہے. جنہیں روٹی نہیں دیتی دیوار سیدھی کرتی اور بچے کا کیا قصور تھا پکڑا قتل کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے اور ساری اس کی حکمتیں بھی بیان ہیں. یہ ہیلا ہے یا نہیں ہے؟ چلو اسے آگے بتاتا ہوں. سبحان اللہ کا بادشاہ بالکل میاں محمد شہباز شریف کی طرح تھا. جو بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھتا تھا اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا. تو حضرت ابراہیم کی بیوی تو بہت ہی خوبصورت تھی. سیدہ کیا نام تھا؟ سارہ. سیدہ بہت ہی خوبصورت تھی. تو اگر وہ کہتے میری بیوی ہے تو حملہ کرنے کا زیادہ چانس تھا. وہ کسی کی بیوی چھوڑتا پر اتنی غیرت وہ بھی کرتا تھا کہ کسی کی بہن اور بیٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ اس کے بھی ہاں تھا. ادھر تھے وہ بھی گلا مک گئی. اس نے کہا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میری. بولو تو ہیلا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں توریہ. بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے بھی بتایا تھا کہ بات کوئی ایسی گول مول کر جاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور اگلا صحیح بات کو سمجھے بھی. بولو نا جنہیں منڈے اپنے ماں پیو نو چکر دیں نا اکثر توریہ ہی کرتے ہیں. گل کوئی اور کرتے ہیں ابا اور سمجھتا ہے اگو
اور ابا جب پکڑیا جائے ابا پوچھے جھوٹ بولیا نہیں 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 میرا مطلب او سی جو تسی سمجھا او توڑیا. اچھا جی کہا انی سقیم میں بیمار ہوں حالانکہ بیمار ہے. تو یہ جو کہا میری بیوی بہن ہے انہوں نے چچا زاد بہن مراد لیا کیونکہ ان کے چچا کی بیٹی تھی. تو چچا کی بیٹی بہن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور ہر مومن عورت ہر مومن مرد کی بہن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ مطلب لیا انہوں نے سکی بہن سمجھا. اس کو توریہ کہتے ہیں کہ بات واضح بھی نہ کرو اور بولو جھوٹ بھی. انی سقیم کا برادری والوں نے کہا میلے پہ چلو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں میں کمزور ہوں تم بڑے طاقتور ہو رب کی نافرمانیاں کرتے ہو. انہوں نے جسمانی بیمار سمجھا فزیکلی بیمار سمجھا مگر ان کا مطلب فزیکلی بیماری نہیں تھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ ہمارے بتوں کو توڑا کس نے ہے؟ تو کہا اس وڈے نے پوچھو جڑا کوہاڑا موڈے تے رکھ کے کھڑوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہیلا تھا. بولو یہ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا ہیلا بتا کے بات پوری کر دوں. ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق تعالیٰ عنہ اونٹنی پر پیچھے بیٹھے ہیں اور حضور آگے اور جو ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے پکڑ لیا وہ آ گئے. اب انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہا جی ہم فلاں طرف جا رہے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ اگر کہتے محمد الرسول اللہ تو آئے ان کو ڈھونڈنے تھے اسی وقت گرفتاری ہو جانی تھی. اور اگر کہیں اور کچھ تو وہ جھوٹ تھا. تو کیا فرمایا یہدینی الطریق یہ راستہ دکھانے والے ہیں یہ راستے کی ہدایت دینے والے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ لوگ جب دور جاتے ہیں نا تو کچھ وہاں کے لوگوں کو ساتھ رہبر کے طور پر کہ راستہ یہ دکھاتے ہیں راہی کے طور پر انہوں نے یہ سمجھا. اور حضرت ابو بکر کی مراد یہ تھی اس جہان کی راہ دکھانے والے بھی یہ ہیں اگلے جہان کی راستہ دکھانے والے بھی یہ ہیں. وہ بات سیدھی بھی نہیں کی اور بولو جھوٹ بھی. ہوں کوئی تمہیں ماں پیو نو گیڑا دین دا ول آ گیا یا نہیں آ گیا؟ معاذ اللہ سیکھ گیا وہ طریقہ. ہلکا ہلکا کہو سبحان اللہ. چلو گیڑا دینا جائز نہیں ہے. دینا بھی ہوئے تو صرف اپنی بیوی نو دے سکتے ہو اور کسی نو دینا جائز ہے. ماں باپ نو ستانا حرام ہے بھائی. میرا درس چھوڑ کے کوئی پٹھا مطلب نہ لوے. تو کذالک کدنا لیوسف یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. ہاں نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ کہتا ہے میں نے یوسف کو لیے یہ طریقہ کر دیا وگرنہ دین مصر قانون مصر کے طور پر مصر کے بادشاہ بن کے بھی اپنے بھائی کو رکھ سکتے. نرفع درجات من نشاء ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں. ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے. تو یوسف کا درجہ بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہ بھائیوں کو چور کہا تو اس وجہ سے بھی کہا کہ انہوں نے پہلے چوری یوسف کو چوری کر کے لائے تھے نا کنویں میں چوری پھینکا چوری فروخت کیا. یہ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم ہر صاحب علم سے برتر دوسرا صاحب علم بھی ہوتا ہے. یعنی ہر عالم پر ایک کوئی اپنے آپ کو بڑا. اور اس کائنات میں رب کی خدائی میں رب کی مخلوق میں سب سے بڑے صاحب علم ذات مصطفیٰ ہے. اور حضور سے بڑھ کر اور ساری مخلوق سارے انبیاء سے بڑھ کر اللہ علم والا ہے. اللہ تو پھر خالق علم ہے نا جی مالک العلم ہے. تو فوق کل ذی علم علیم ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہوتا ہے. لہذا کسی مولوی نو زیادہ چوڑا ہونے کی لوڑ ہے میں بڑا علامہ ہاں میں بڑا مفسر ہاں ایسا سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے لوگ پڑھے ہیں اور ہر بڑے سے بڑا اور سب سے بڑا اللہ ہے. بولو سب بڑوں سے بڑا اللہ ہے. تو آج ہم یہیں پر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. جب یہ میں نے آیت نمبر 86 پڑھ دی ہے جب وہ نکل آیا مال سامان تو پھر بھائیوں نے پہلے ہی تو ٹکر لی بنیامین سے خوب انسلٹ کی. اس کا کیا ہوا
یہ ہم بیان کریں گے ہفتے کو کہو انشاءاللہ۔ کل رات میرا گجرا والا میں بیان ہے، میں وہاں ہوں گا انشاءاللہ، مگر پرسوں زندہ رہا تو درس قرآن ہوگا کہو انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی ہمارا کل آفیشیل ناگا ہے، ریسٹ ڈے ہے، کل صبح کا درس بھی نہیں ہوگا اور رات کا درس بھی، مگر پرسوں انشاءاللہ صبح کا بھی ہوگا اور کہو شام کا بھی۔ صبح کا شاید خطرے میں ہو پر شام کا تو ضرور ہوگا، کہہ دو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔